اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چلے کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی اور پیاری پیاری جن کے ذریعے ہم علم دین تو آپ بھی ابھی سے اچھی نیت کر لیں، کیونکہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ پروگرام میں اول تا آخر شرکت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ سوال ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے، آپ نے اس کا بھی جواب لازمی دینا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ حضور جان عالم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک سنی کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا برکت ملے گی، کیا فضیلت ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم سارے مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہم سارے مل کے درود پاک پڑھیں گے، تو پڑھیں گے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر بھائی اور خزمہ بھائی درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد سارے مل کے پڑھیں گے۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے،
مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہم نے درود پاک بھی پڑھا اور حدیث پاک بھی سنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے دوبارہ آپ سے سوال دہرا دیتا ہوں۔ سوال ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اور پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی، پروگرام ہمارے اسلام میں اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ آسان سوالات کا۔ تو رول کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس چانس ہوگا کہ آپ آپشنز لے کر جواب درست دے سکتے ہیں، مگر آپشن لیے بغیر جواب درست دے دیا تو 2 پوائنٹ ملیں گے، آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ ملے گا، آپشن لیا یا نہیں لیا، جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اگر الٹے ہاتھ کا یوز کیا مائک لینے یا دینے میں، اگر آپ کا ٹیم کا جواب درست ہوگا بھی پھر بھی جواب درست نہیں مانا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کسی پر ہنسنا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں ہنسنا، اگر ہنس گئے تو -5 ہو جائیں گے۔ سوال ہے ٹیم میں سے، جب کوئی میت کی طرف سے حج کرے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کتنے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ بتائیں آپ۔ 3 سوال دوبارہ سنیں۔ جب کوئی میت کی طرف سے حج کرے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کتنے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا؟ 3 آپ کا جواب درست ہے۔ میرے بچے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ایک حج کے سبب 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، میت کو، اس کی طرف سے حج کرنے والے کو، اور اس یعنی حج کا خرچ دینے والے کو۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین۔ جی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ دوبارہ کہتے سارے مل کے۔ سوال ہے ٹیم میں سے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کافر بادشاہ کی بیوی تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کافر بادشاہ کی بیوی تھی؟ آپ بتائیں۔ فرعون۔ فرعون ٹیم اے کا جواب درست ہے۔
پیارے بچوں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے فرعون آپ پر بہت ظلم کرنے لگا اور آخرکار آپ شہید ہو گئیں۔ اللہ پاک کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے شمار رحمتیں ہوں، آمین۔ ٹیم بھی سوال ہے، سید الشہداء کے کیا میننگ ہے؟ سید الشہداء کے کیا میننگ ہے؟ بتائیں، شہیدوں کے سردار۔ آپ بھی بتائیں۔ شہیدوں کے سردار۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ شہیدوں کے سردار۔ جی ہاں، سید الشہداء کا مطلب ہے شہیدوں کے سردار۔ اور یہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ بتائیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس طرح ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سوال ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ اگر آپ کی ٹیم میں سے ایک بچے نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تو آپ کی ٹیم کا جواب نہیں لیا جائے گا۔ کتنا آسان سوال ہے اور ہمیں سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا تو نہیں لیا جائے گا۔ جی اب نہیں لیا جائے گا جواب۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ تو یہی چیزیں تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ آواز کے ساتھ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی ہے، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ ٹیم بی سے سوال ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے لوگوں کو کس جانور کی بناوٹ میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کن لوگوں کو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے لوگوں کو کس جانور کی بناوٹ میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ بتائیں۔ بکری۔ بکری؟ آپ بتائیں۔ اونٹ۔ اونٹ؟ آپ بتائیں۔ اونٹ۔ آپ بتائیں۔ اونٹ۔ آپ بتائیں۔ اونٹ۔ اور آپ بھی بتا دیں۔ اونٹ۔ جی ہاں پیارے بچوں، ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، جب نان مسلمز کو جنت کی نعمتوں پر حیرت ہوئی تو انہیں جن چیزوں میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ان میں اونٹ بھی شامل ہے۔ اونٹ پیارے بچوں اللہ پاک کی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ دیکھیں، جانور یا تو زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ اٹھانے کے لیے، یا سواری کے لیے، یا دودھ اور گوشت کے لیے۔ پیارے بچوں، اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ اتنی بہترین سواری ہے کہ اسے ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے جو بنایا کمال بنایا ہے، بے شک اللہ پاک نے جو بنایا کمال بنایا، کیونکہ اللہ پاک احسن الخالقین ہے، یعنی سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ٹیم میں سے سوال ہے، وہ کون سی صورت ہے جسے 100 بار پڑھ کر دعا مانگنے والے کو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جسے 100 بار پڑھ کے دعا مانگنے والے کی اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے؟ بتائیں بھیا آپ۔
سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. پیارے بچوں سورہ فاتحہ جو 100 مرتبہ پڑھے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہے. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے کہ سارے مل کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کس جانور کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے. بتائیں آپ کس جانور کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑا کرو, اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے. بکری. 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 سوال یہ ہوا کہ کس جانور کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے. جواب ہے بکری. ٹیم بی کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا سوال ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے ناظرین سے سوال ہے. کس کس کو کلام آتا ہے؟ نعت کس کو آتی ہے؟ وہ میرا نبی کس کو آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ چلیں پھر سنا دے ایک دو اشعار. او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. 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 اس کے لیے محفل کونین سجی ہے. فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی الوربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی آپ نے. جی اور کوئی؟ یہ لے بھائی یہ لے مائک بتائیں سنیں. کوئی بھی سنا دیں. میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں. میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جان بڑا کیسے کی چون. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے. روزہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روزہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم واللہ کوئی محل نہیں. جس کا ہم واللہ کوئی محل نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. سارے مل کے کہہ دیں ماشاء اللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کڈس مدبیر سے لیکن ناظرین سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ٹیم بی سے پہلے کون آئیں گے؟ آ جائیں آپ.
سوال ہے کون سی سورت پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے؟ کون سی سورت پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے؟ سورہ نور، سورہ توبہ، سورہ بقرہ، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ محمد، سورہ عصر، سورہ تکاثر۔ مائک میں سورہ تکاثر۔ سوال ہے کون سی سورت پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے؟ جواب کیا ہے؟ سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آ رہے۔ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہے کوئی بھی؟ کسی کو بھی نہیں آنا؟ ٹیم بی آپ دیکھ لیں، ٹیم اے خود منع کر رہی ہے، صحیح ہے؟ آ جائیں آپ، آ جائیں۔ سوال ہے دجال کو دیکھنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ یہاں سے دجال کو دیکھنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں۔ اس طرف تھوڑا جائیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جواب آپ کو نہیں ملا، دوبارہ ٹرائی کریں۔ نہیں ٹرائی کر لیتے نا۔ آپ 10 کہہ رہے تھے، آپ 20 بھی کہتے، بس آ گیا جواب؟ سنیا بھائی کیا جواب ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ۔ دجال کو دیکھنے والے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب کون آ رہے ہیں ٹیم اے میں سے؟ آ جائیں۔ کیلنڈر نمبر 2 میں ہی جواب ہے۔ نعرہ آ گیا چیریا۔ اچھا اس کے اندر نہیں، جواب ہے اس کے اندر۔ ہاں اس کے اندر جواب ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے آپ خود کر لیجیے گا، میں نے ڈائریکٹ کیوں کھول دیا، آگے پیچھے آپ کر لیجیے گا۔ سوال ہے مومن جنت میں داخل ہوتے وقت کتنے گارڈنز دیکھے گا؟ مومن جنت میں داخل ہوتے وقت کتنے گارڈنز دیکھے گا؟ 12، 19، 2630، 7، 31، 10۔ اس کے اندر نہیں ہے بھیا، ہاں 70,000۔ اس کے اندر بس ایک کارڈ ہے، کوئی بات نہیں، ہنسنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ کس کے؟ آپ کے نا، ہے نا؟ چلے بھائی 10 جی 70۔ کیا 70؟ صرف 70 دیکھ لیں، صرف 70۔ 10 ٹائم ختم ہو گیا، جلدی بتائیں کیا بتا رہے ہیں؟ 2630۔ پیارے بچے سوال یہ ہوا تھا مومن جنت میں داخل ہوتے وقت کتنے گارڈنز دیکھے گا؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ 2630، لیکن بھیا آپ نے 70,000 بھی کہا تھا۔ میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ آپ نے کہا 70۔ میں نے کہا صرف 70؟ آپ نے کہا جی۔ اس کے بعد آپ نے پلٹ دیا تو یہ 70,000 ہے، تو آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ آپ نے جواب درست کہہ کر بھی چینج کر دیا، تو صرف یہ 70 نہیں ہے، کیا ہے؟ 70,000۔ اب یاد رہے گا، تشریف رکھیں۔ پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ٹیم اے کو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے، تو پیارے بچوں اب کس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ چلا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ٹیم میں سے کون آ رہے ہیں یا کوئی بھی نہیں آ رہے؟ ٹیم والے کہنے جاؤ نا، چلے جاؤ نا، جاؤ نا۔ آپ ابھی سے ہار مان لیں تو ہم سارے جوابات ٹیم بی سے کروا لیتے ہیں۔ مان لی ہار؟ پیچھے ہٹ گئے آپ لوگ بھائی، ہے نا؟ 10،
9 8 7 6 5 4 3 2 1 BAIH. اب جو بلینک ہے اس کو آپ درست کرتے ہیں, اس کو فل کرتے ہیں. انہوں کو جواب نہیں بتا رہے. جواب نہیں پتا, کہہ رہے ہیں جواب نہیں پتا. چلیں آپ نے کوشش تو کی نا, ایسا کہاں جا رہے ہیں, کوشش تو کی نا. اب آپ کسی کو بلا لیں بس. اچھا کوشش تو کی نا. ٹیم بی والوں نمبر زیادہ ہی ہیں آپ لوگوں کے, زیادہ ہے نا, تو بھی ایک دو نمبر یہاں سے ہو جائیں گے تو کیا ہو گیا. PARI SH. کیا بن گیا؟ بارش. BARISH. کیا بنا؟ کیا بنا؟ کیا بنا؟ پیارے بچوں, حضرت اقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا. جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. پھر فرمایا کہ جب ہم نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا. ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ یہ مشورے پہلے نہیں کیا کریں, ہاں ٹھیک ہے. آ جائیں آپ. جی آپ ہی. SLMAN. اس پہ بلینک کو فل کرنا ہے. SULMAN کے درمیان کیا آئے گا؟ کیا بنا؟ سلیمان. کیا بنا؟ سلیمان. کیا بنا؟ سلیمان. اسپیلنگ پڑھائیں چلیں. SULEMAN. کیا بنا؟ سلیمان. آپ پوچھیں نا, کیا بنا پوچھیں. کیا بنا؟ نہیں اس طرح نہیں, آپ ٹیچر ہیں ان کے, صحیح سے پوچھیں. کیا بنا؟ کیا بنا؟ پیارے بچوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کو عاشوراء کے دن بادشاہی عطا کی گئی. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں سارے مل کے, اس میں بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. ٹیم میں سے کوئی آنا پسند کریں گے یا نہیں؟ نہیں آپ اچھا سوچے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں آپ. ایچ اور آ رہی ہے, درمیان میں کیا ہے, شروع میں کیا ہے, آپ کو بتانا ہے. GHAR کیا بنا؟ مائک تو لے لیں. گھر. GHAR. ٹیم اے کیا بنا؟ بن گیا نا, چالا بن گیا. پیارے بچوں, دنیا مسلمانوں کے لیے ایسا گھر ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا, جبکہ آخرت کا گھر ہمیشہ باقی رہے گا. وہ جنت ہے, اور وہ جنت ہے جس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے. اس طرح ٹیم بی کا جواب دوبارہ درست ہو چکا ہے. پھر دوبارہ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں عمر بھائی, کیونکہ اب تو باری ٹیم بی کی ہے. یعنی آج کا پروگرام کا مقابلہ جو ہو رہا ہے وہ ٹیم بی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. RS کے RA. کیا بنا؟ رشک. پڑھائیں اسپیلنگ. R
ASH K क्या बना क्या बना क्या बना क्या बना चल प्यारे बच्चों, किसी की खूबी या खुश नसीबी देखकर ख्वाहिश करना कि मेरे पास भी ये खूबी होती या मैं भी ऐसा खुश नसीब होता, इसे कहते हैं रश्क। क्या कहते हैं? बाद बच्चे रश रश कर रहे थे, ये रश नहीं है, क्राउड वाला हुजूम वाला रश नहीं है, ये है रश्क। क्या है? रक्श नहीं, रश्क। क्या है? रे शीन काफ, क्या बना? रश्क। दीनी खूबी वाले मुसलमान को देख कर रश्क करना चाहिए, जैसे कि आलिम दीन, मुबल्लिग, हाफिज़ कुरान, इनको देख कर रश्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस तरह आपका जवाब दुरुस्त है। इनमें से कौन आ रहे हैं आपके अलावा? है ना, आपके अलावा अब आ रहे हैं, आ जाए। वैसे टीम ए के एक पीरियड की आवाज़ आई है कि मैंने जीत दे दी है टीम ए। जी ZA है सिर्फ SZA SZA बनाना क्या चाह रहे हैं? सज़ा ऐसे नहीं लिखते भाई, वैसे सज़ा नहीं है। हिंट देता हूँ, ये दिन में 5 मरतबा दी जाती है। पता है नहीं, बच्चे हैं ना, पॉइंट कम है ना। चलो देखते हैं कि ये फिल कर पाते हैं नहीं। ठीक है, टीम बी वालों, बांटने से बढ़ता है, पॉइंट बांटते तो बढ़ जाएंगे। AZA आप लोगों ने बांटे हैं, आप लोगों ने 3 बांटे हैं। AZA, बल्कि आप लोगों ने कहा कि हमें चाहिए नहीं है, कहा था ना। क्या बन गया? अजान। चलिए स्पेलिंग पढ़ाएं सबको। AZAN अजान। क्या बना? अजान। क्या बना? क्या बना? प्यारे बच्चों, अजान देने वाला क़यामत के दिन घबराहट से महफूज रहेगा। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, आ जाएं। IHLA दरमियान में क्या आएगा? या बाद में क्या आएगा? आखिर में क्या आएगा? IKHLA वैसे है क्या? इखलास। इखलास। चलें, IKHLA AS इखलास। स्पेलिंग पढ़ें। IKHLAS क्या बना? क्या बना? क्या? क्या बना? इखलास। क्या बना? क्या बना? प्यारे बच्चे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इखलास के साथ अमल करो कि इखलास के साथ किया गया थोड़ा अमल भी काफ़ी होता है। तो हमें इससे ये सबक मिलता है, कोई भी अच्छा काम करें तो इखलास के साथ करना चाहिए, ना कि रियाकारी की नीयत हो। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। सरा टीम है कि कितने पॉइंट्स हैं पता नहीं, क्योंकि यार इतने ज़्यादा है ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा। और टीम बी के 13 पॉइंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 0.5 मैंने दिया था इनको। चलें भाई, यार बच्चों कोई अच्छी बात आती है आप लोगों को? चलें, आज महीने की 11वीं तारीख है ना, तो आज हम मनक़बत पढ़ लेते हैं हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। सारे मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? मेरा वलियों के इमाम दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, डालो नज़र
کرم سرکار اپنے منگتوں پر بربار غم میں محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام غم میں چھوٹی گئے پھیلائی بڑی دیر سے میرے بچوں آج کے سوال کا جواب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل